بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کبھی آپ نے سوچا کہ ہر مسلمان ہر کلمہ کو یہ تو جانتا ہے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا کبھی کسی مسلمان نے یہ جاننے کی بھی کوشش کی کہ یہ ساری چیزیں تو بعد میں آتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ایمان آتا ہے؟ کیا کبھی سوچا کہ کیا ایمان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ایمان بھی فاسد ہو جاتا ہے؟ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ ایمان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان بھی فاسد ہو سکتا ہے، ایمان بھی باطل ہو سکتا ہے۔ تو آپ پوچھیں گے بھئی کن کن چیزوں سے ایمان باطل ہو سکتا ہے، کن کن چیزوں سے ایمان کا وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کسی مزدور کی مزدوری ناحق کھا جاتے ہیں اور اس کو نہیں دیتے تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان سے بغض رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کسی مسلمان سے حسد کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے کو عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں، کسی جابر حکمران کو، بڑے سیاستدان کو، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اور کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی فقیر کو اگر آپ بڑے فخر اور ناز کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کا وضو توڑ بیٹھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے بھائی اگر ایمان کو برقرار رکھنا ہو تو پھر کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ایمان باطل ہو جائے یا کسی بھی گناہ کی وجہ سے ایمان فاسد ہو جائے تو اس کو ہم نے کیسے برقرار رکھنا ہے اور اس کو کیا علاج ہے؟ ہاں، اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ توبہ کی شاخ کو لیں، پھر استغفار کے پتوں کو جمع کر لیں اور ان دونوں کو ملا کے اپنے دل کے برتن میں ڈال لیں، پھر توحید کا دستہ لیں، اس کو توحید کے دستے کے ساتھ پیسیں، اس کو آٹے کی طرح بنائیں۔ جب وہ پھکی بن جائے تو اس کو پھر رحم کی چھانی سے چھان لیں۔ جب آپ اس کو رحم کی چھانی سے چھان لیں گے پھر آنسوں سے اس کو گوندھ کے اس کا پیڑا بنا لیں، اس کی روٹی بنا لیں۔ جب روٹی بنا لیں پھر اس کو عشق کی آگ پہ پکا لیں۔ جب وہ عشق کی آگ پہ پک جائے محبت اور اخلاص کا تھوڑا سا شہد بھی لے لیں، محبت اور اخلاص کا تھوڑا سا شہد بھی لے لیں، اور پھر صبح و شام قناعت کے چمچ کے ساتھ وہ دونوں چیزیں کھائیں۔ یہ اس بہت بڑی بیماری کا، بہت بڑے گناہ کا، ایمان کے فاسد ہو جانے، ایمان کے باطل ہو جانے اور ایمان کے وضو ٹوٹ جانے کا علاج ہے۔ اور سامعین کرام، یہ علاج آج بھی کارآمد ہے۔ کسی شخص کا آج بھی ایمان باطل ہو جائے، ایمان فاسد ہو جائے یا ایمان کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کا علاج آج بھی یہی اللہ کے دوست بتاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔